اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات، اور ہمارے ساتھ جناب اکرام سلیری صاحب۔ کیا حال ہے جناب؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، پچھلی مرتبہ وہ کچے پکے مکان کے چکر میں آپ نے ڈال کے پروگرام ختم کر دیا۔ کچے پکے کیا تھا وہ شعر جو تھا وہ بھول گیا میں۔ آپ کہتے ہیں کہ بات سے بات کا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو ہماری یہ بات پچھلی ایپیسوڈ ہاں کوئی ختم تھا، تو میں نے کہا شاید کوئی چیز اگر رہتی ہو تو کچے کو پکا کر لیں یا پھر واپس کچے میں لوٹ آئیں۔ وہ شاہد کبیر صاحب کی ایک غزل تھی جس کا شعر ہم نے وہ غزل سنائی بھی تھی، لیکن اس کا شعر یہ ہمارا تھا کہ ہم یہ تو کیونکہ یہ ہمارے دل کو لگتی بھی ہے اور یہ ہمارے ہر اس فرد کا مسئلہ بھی ہے، المیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ایک ناسٹیلجیا بھی ہے۔ وہ یہ تھا کہ تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش، تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش، میں اپنے گاؤں کے کچے مکان سے بھی گیا۔ واہ، تو یہ یہ جو اس خواہش کا جو ہے وہ ہم بات پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے کہ مسئلہ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا، مسئلہ تو بعد میں آدمی پچھتاتا ہے کہ یار یہ کر لیتا وہ کر لیتا، تو جب وہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ آپ کو تو ایک رستہ سجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی آپ یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ لوگ جو ہیں شہروں سے دوبارہ گاؤں کی طرف یا کنٹری سائیڈ کہہ لیں آپ اس کو نا، اس طرف جا رہے ہیں، فارم ہاؤسز میں جا رہے ہیں، اس طرح کھلی جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ شہر کا رش ہی ہوگا میرے خیال میں۔ ہاں یہ بھی ہے، اصل میں مشینوں کے ساتھ ہمارا رابطہ اتنا ہو گیا ہے اور ہم اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ انسان کی باقی ضروریات کا تو سامان شہر کے اندر موجود ہے، مگر وہ نا روحانی طور پہ بڑا اکیلا اور بڑا اداسی محسوس کرتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ جو آپ کو ایک فطرت کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ نیچر سے ملتے ہیں، آپ مثلاً میں بھی ظاہر ہے کہ ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے اور پھر ہم شہر میں آئے، تو لیکن وہ بچپن کی وہ ساری وہ جو گاؤں کی ایک صبح ہے، ویسے تو مجید امجد نے اس پہ نظم بھی لکھی ہے، لیکن اس صبح کو میں خود بھی یاد کرتا ہوں، اور اس صبح کے ساتھ وہ جو صبح ہوتی ہے یہاں پہ تو نہیں پتہ چلتا، وقت کا نہیں پتہ چلتا، لیکن وہاں کی جو صبح ہوتی ہے وہ دراصل روشنی کے ساتھ ہوتی ہے، اور روشنی سے بھی پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مرغے کی جو اذان ہوتی ہے یا مرغے کی جو بانگ ہوتی ہے، وہ تو اب مرغے کے بھی اٹھنے جاگنے کے سونے کے کوئی ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹائمنگ اب زیادہ اس کے ٹائمنگ ہو گئے ہیں نا، جیسے یہ شہر کے لوگ اٹھتے جاگتے ہیں تو مرغا بھی اپنے ٹائم پہ اٹھتا جاگتا ہے۔ پھر اسی طرح جو فجر کی اذان ہے نا، اس کا بھی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ صبح کی اذان سنتے ہیں تو وہ آپ عموماً دیہاتوں میں، اب وہاں پہ بھی خیر جگہیں اس طرح نہیں رہیں، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھلے آسمان تلے سوتے تھے، صحن میں یا چھت پہ چارپائیاں ڈال کے، تو اندھیرے کے روشنی کے ساتھ اور اندھیرے کے ساتھ آپ کا سارا ٹائم ٹیبل چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صبح ہوئی ہے، پو پھوٹ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اور لوگوں نے اٹھنا، اور خواتین نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے کام خاص طور پہ یہ جو دودھ بلویا جاتا ہے جس کو مدھاڑی، اور وہ شروع ہو جاتا ہے پھر، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر چرواہے میں نے دیکھا جو ہم سنتے تھے، ہمارا گھر چونکہ مزید جو مین رستہ ہے اس کے اوپر ہے، تو جا رہے ہیں مویشی جا رہے ہیں تو ان کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہیں، بکریوں کا، بیڑوں کا ریوڑ ہے ان کا، تو وہ آوازیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں لوگوں نے مرغیاں اور یہ بطخیں، اور ہمارے چونکہ قریب ایک جوہڑ تھا تو وہاں پہ بطخیں بھی پالی جا سکتی تھیں، تو صبح جب ان کو وہاں سے نکالتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، تو ان کا یعنی یہ ساری ایک چہل پہل جو ہے، ایک ایمبینٹ جو ہے نا اس طرح کا بناتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا وہ گاؤں جاگ گیا ہے، گاؤں جاگ گیا ہے۔
اور پھر اگر آپ کبھی چھت پہ چڑھ کے دیکھیں تو آپ کو نا مختلف گھروں سے دھواں نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، چونکہ لکڑیوں کی آگ اور وہ والی. تو وہ اب پتہ نہیں وہاں پہ بھی اب تو گیس پہنچ گئی. ہاں جی. اور لیکن یہ تھا کہ ہماری یادداشتوں میں، ہمارے ذہن میں جو باتیں وہ موجود ہیں. اور یہی صورتحال شام کو بھی یہی ہوتی تھی جی کہ لوگ جو ہے وہ مغرب کے وقت انہوں نے نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تو اس کے بعد عشاء کا انتظار کرنا ہے، اور پھر عشاء پڑھ کے تو وہ جو کہانی سننی ہے ہم نے سنانی ہے بچوں نے، وہ والی ایکٹیویٹی کے بعد لوگ شعیب صاحب نے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہاں وہ ایک دن انہوں نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہو اپنے اسٹیٹس پہ، ان کا نام پورا کیا بولا؟ شعیب بن عزیز. شعیب بن عزیز. کہ یار جب آپ ریٹائر ہو جائیں نا تو گھر شہر کے کسی اندرون جا کے مکان لے لیں، چاہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہی ہو اور چھوٹا ہی ہو. اور ساتھ اس نے ریزن لکھی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے ملنے آتے رہیں گے، ہے نا. کہنے لگا جب آپ کسی بڑے مکان کے چکر میں باہر نکل جاتے ہیں شہر کے تو لوگ آپ سے ملنے ہی نہیں آتے، ہے نا. تو میں نے تو کہتا اب یہی کیا ہے کہ میں شہر کی ایک ایسی جگہ پہ ایک گھر لے لیا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہو. وہ کیا ہے کہ اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در تک میں پہنچ کر، اتنا بھی نہ ہو صحن کہ در تک میں پہنچ کر در کھولوں تو درویش دعا گو ہی چلا جائے. اللہ اکبر. تو یہ جو بڑے وہ جو اس بلڈنگ سے، اس کمرے سے، بیڈ روم سے، وہ جو باہر کے وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ فوجی تھا اور ڈاکٹر تھا. تو یہاں نوشہرہ میں کہیں اس کی پوسٹنگ ہوئی تو میں اس سے ملنے چلا گیا. میرے وہ میٹرک کا دوست تھا، کٹھی ہم نے میٹرک کی. تو وہ جو ہے نا جاوید حمید، تو گھر اس کا بڑا تھا، کو پرانے انگریزوں کے زمانے کا گھر جو اس کو الاٹ ہو گیا سرکاری، تو وہ جناب اس میں رہنے لگا. تو میں نے کہا یار گھر تمہارا بہت بڑا. کہتا جی یہ بڑے کو چھوڑے، بچہ کسی کمرے میں روتا ہے تو جب تک ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ چپ کر جاتا ہے. تو بعض کا بڑے گھر کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یا صحن کا کہ وہ کیا بچہ بھی گم ہو جائے تو نہیں ملتا. اب یہ جو درویش دعا گو والی بات ہے نا، اس کا خیال بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر رکھا جاتا تھا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ ویسے تو فقیر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن کچھ مستقل فقیر آتے تھے ہمارے گاؤں میں، اور وہ ہر گھر کے باہر صدا لگاتے تھے. اور وہ جمعرات کو آتے تھے کہ جمعرات کا دن ہے اور پیروں فقیروں کا دن ہے، تو ان کو خیر ڈالنا جو ہے نا وہ خیر سمجھا جاتا تھا. خیر سمجھا جاتا تھا. تو وہ گھر کے جو ہے نا اس میں سے کوئی آٹا، کوئی دانے یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے نا، وہ عموماً آٹا جو میں نے اپنے اس میں دیکھا وہ آٹا ڈالا جاتا تھا، اور وہ اپنے اس میں وہ ایک زنبیل سی، عام طور پر زنبیل میں ساری یہ چیزیں ڈال لیتے تھے، ساری چیزیں ڈال لیتے تھے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہماری جو والدہ مرحومہ اللہ بخشے، وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر کے کسی فرد کو یا جس نے وہ گھر میں کہنا تھا کہ جلدی سے خیر ڈالو، تو وہ فقیر کو دروازے پہ بہت دیر کھڑا نہیں رکھتی تھیں. اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو جائے گی تو کہیں وہ چلا نہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے کہ اگر وہ زیادہ دیر کھڑا رہے تو اس کی قیمت ہو جاتی ہے، یہ اس کے وقت کی کہ آپ نے خیر ڈالا. یعنی وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے سوالی آیا ہے تو آپ نے سوالی کو زیادہ دیر تک. بہت ہی زبردست بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے پڑھی کہ نماز پڑھانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور اقامت جو ہے وہ ہو چکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ تکبیر ہوتی ہے اور وہ اللہ کو کہتے تو کسی سائل نے آواز دی باہر مسجد سے باہر کہ جی میں ضرورت مند ہوں یا تو انہوں نے اپنی نماز کو موقف کر دیا ادھر ہی، اور جا کے اس کی پہلے ضرورت پوری کی، پھر آ کے نماز پڑھائی. اصل میں وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ عبادت جو ہے نا اس کی قضا ہے لیکن خدمت کی نہیں. وہ بھی اگر وہ چلا جاتا یعنی تو وہ وہی تھا کہ درویش جو ہے وہ تو وہ پھر اس کی وہ جو ضرورت تھی، وہ جو نیکی آپ کے حصے میں آنی تھی وہ، اور وہ نہ جانے کتنا
وہ ضرورت مند ہوگا اور کتنی چاہ سے آیا ہوگا کہ بھئی وہ در جو ہے اس در سے خالی نہیں جاؤں گا میں. اب وہ بات کر رہے تھے وہ جو شعیب صاحب والی، تو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، یہ بھی ہمارے زمانے کی ہی بات ہے. ابھی جو لوگ ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ شاید کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے اشفاق احمد صاحب کے بارے میں. جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زاویہ پروگرام کیا کرتے تھے پی ٹی وی کے اوپر، تو اس میں بڑی دانش کی باتیں اور ان کی یادداشتیں، ان کی باتیں. تو وہ ایک بات انہوں نے بتائی، میں سن رہا تھا کہ میں یہی بات کہ جب میں ریٹائر ہوا تو یہی تھا کہ اب کیا ہوگا. یعنی ظاہر ہے زندگی کا آپ نے ایک بھرپور وقت گزار لیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی کا بتایا، میں بھول رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے نا ایسا کرنا ہے کہ ایک کام یہ کرنا ہے اور ایک کام دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں جو ہے نا باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرنی ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا اچھا چلو یار جو ہے نا، تو میں اسی طرح ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے محلے کی مسجد میں جو ہے نا، تو وہ جو بات بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کے حقیقی دوست ہوں گے جو لوگ وہاں پہ آپ کو ملیں گے. نماز کا مقصد بھی جو ہے نا وہ یہی ہے. کہتے ہیں کہ میں شروع ہو گیا اس طرح، کچھ دنوں بعد مجھے غالباً اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑ گیا، لاہور میں وہ رہتے تھے. تو میں جب واپس آیا 2-3 دن بعد، تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے عجیب سے جو ہے نا ٹوپیوں والے، اور جو ہے نا تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اشفاق صاحب کہاں ہیں. اشفاق صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی، کہ وہ نماز میں جو ہے نا وہ نہیں آئے. کیا کہنے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد گئے ہیں کسی کام سے. تو کہا اچھا چلو شکر الحمدللہ، ہم پریشان تھے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اب یہ والا جو پہلو ہے، یعنی ہمارے دین کے اندر یہ جو عبادات ہیں، اصل میں اس کا بھی معاشرتی پہلو ہے. ان کا حکمت اور ہے اصل میں جو ہے نا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جس طرح وہ آیت نیکی ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت یہ ہے کہ آپ نے منہ اپنا مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں. اور نماز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ چلے گئے اور اٹھک بیٹھک کر لی اور آ گئے اور اسی وقت یہ ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے نا، اجب مزدوری پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو وہ اس کے پیچھے کہ جب جائیں تو یا جس راستے سے جائیں وہاں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا. بالکل. اور جو دائیں بائیں کھڑا ہے وہ بھی آپ کو پہچانا ہوا ہوگا. بالکل. اور جس دن وہ آپ کے دائیں بائیں نہیں کھڑا ہوگا تو اس پہ پتہ چل جائے گا، اسے کپڑوں کی حال پتہ لگے گا، اس کے چہرے کا حال پتہ لگے گا، اور آپ اس کی خیر خبر لے سکتے ہیں. بالکل. تو یہی ایک معاشرتی پہلو ہے کہ آپ دیکھیں، کہا گیا کہ جو نماز ہو وہ اپنے عام محلے میں پڑھیں، جمعہ جامع مسجد میں پڑھیں. ہمارے تو خیر عام مسجد ہوتی نہیں، ساری مسجدیں جامع مسجد ہیں. اس کے بعد جو ہے عید کا ایک بڑا آتا ہے، پھر حج کا اس سے بڑا آتا ہے. تو اسی طرح سے جتنا بڑا کراؤڈ ہوتا جاتا ہے، جتنے زیادہ لوگ ہوتے جاتے ہیں، اتنی آپ کی اس کی معاشرتی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب جیسے دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو جتنے جیسے عید ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اس کا دین کا حصہ ہے. آپ رمضان کے بعد روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. مگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایک تو رمضان کے اندر کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو خیرات اور صدقہ اس میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لوگوں تک وہ پہنچتی ہے. پھر عید کے موقع پہ جو بازار کے اندر، ہم اسراف کی بات نہیں کر رہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں وہ اس میں رزق بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم مذاق میں کہتے ہیں جی دکانداروں کا بڑھتا ہے. تو دکاندار بھی اللہ کے بندے ہیں نا. اس کے ساتھ وہ اس دکاندار کا بھی ہے، وہ جہاں سے لا رہا ہے، جو اس کا بنا رہا ہے. اب کھجوریں ہوتی ہیں، آپ اس کا ذرا سا دیکھیں نا، پکوڑے دیکھیں نا، باقی سب چیزوں کو وہ کدھر اگتی ہیں، کدھر بنتی ہیں، کدھر بکتی ہیں، کون کھاتا ہے. تو ایک پوری لائن جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کھجور کے ساتھ یا ایک لقمے کے ساتھ. اب ہم ایک بڑا ایک قربانی کے اس پہ ایک ان دنوں ایک بحث چل پڑتی ہے
کہ جی اس کا وہ کیوں نہیں پیسے دے دیتے یا خواتین کی شادی کروا دیں، یوں ہے، اور وہ انہی دنوں میں ہوتی ہے، اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں یار یہ آپ اپنا آئی فون نہ لیتے نا تو آپ یہ کام کر دیتے. لیکن اب اس کے اوپر جب آپ ان دنوں میں کبھی باہر نکلے نا تو آپ دیکھیں کہ کچھ کسان ایسے ہیں جنہوں نے وہ سال تک جو ہے نا وہ جو مویشی ہیں ان کی پرورش کی ہے، ان کا سال. اچھا یہ تو ایک بڑا ہے نا، پھر یہ جو ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ دوسرے شہروں سے لے کے آتے ہیں. خاص طور پہ ہماری یہ بڑی جو ہے نا جی، اس کا جو معاشی پہلو ہے وہ تو بہت زبردست ہے. آپ اس کے ایک بکرا ہے، پھر اس کی کھال ہے، پھر اس کی کھالوں کے کاروبار کرنے والے ہیں، پھر اس کے جوتوں کا کاروبار، پھر اس کی جیکٹوں کا، چمڑے کی مختلف مصنوعات جا کے دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور پھر اس سے جو گوشت کا جو سپلائی ہے، تقسیم ہے، وہ ایسے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے جنہوں نے پچھلی عید پہ ہی گوشت کھایا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی میں نے دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا کوئلوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی، کہ جی یہ باربیکیو سیخوں والے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ کھیتوں سے گھاس کاٹ کے لے آیا ہے کہ اس بکروں کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر فرد کے لیے ایکٹیویٹی. قیمہ بنانے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گوشت کا قیمہ بنوا لیں جی، مشین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی اپنی دہاڑی جو ہے بنائی جانی ہے. بالکل. تو اس طرح سے روزگار کا لنک جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ اسلام نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے تاکہ پیسہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ جو ہے نا جمع نہ ہونا شروع ہو جائے، لوگوں تک اس کی برکات جانی چاہیے. کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک برکات ہوتی ہیں. تو کہنا کچھ چیزیں شریعت سے جو نبی پاک تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے توسط سے ہمیں پاس شریعت پہنچی ہے، اور صحابہ کرام کے توسط سے انہی کی برکات ہے نا، ہمارے نبی کی جو برکات ہیں وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچتی ہیں. تو اس برکات پہ بھی ذرا سا غور کرنا چاہیے. وہ صوفی تھے، ذرا اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اصل میں وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے شاہ اکثر غریب ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے مگر آپ کے اندر دینے کا حوصلہ اور دینے کا جذبہ ہے نا، تو اصل میں آپ امیر ہیں، آپ رجے ہوئے ہیں. صحیح بات. ورنہ آپ کے پاس اگر بہت کچھ ہے اور آپ کے دینے کا حوصلہ نہیں ہے اور آپ شکر نہیں ادا کر رہے تو دراصل آپ جو ہے نا غریب ہیں. صحیح بات ہے. مطلب دیکھیں نا، آپ نے اتنا کچھ کما لیا اور کمانے کے بعد اب آپ کو اس کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چرا نہ لے، کوئی مانگ نہ لے، کوئی یہ نہ کر لے. تو یہ اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ واقعہ بھی غالباً اشفاق صاحب نے، یا یہ جو تھے ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے، تارڑ صاحب غالباً انہوں نے لکھا ہے یا کسی اس کے کہانی کا حصہ ہے میں، لیکن وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ گزارا نہیں ہوتا. غالباً یہ ڈرامہ بھی اس پہ بنا، گزارا نہیں ہوتا، کہ وہ ہر بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یار اتنا یہ ہو گیا ہے تو گزارا نہیں ہوتا. تو فلانا بھی یہی کہہ رہا ہے، فلانا، یہ چار دوست بیٹھے بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ ایک بندہ آیا، اس نے دستک دی. دیکھا کون ہے؟ جی میں مسافر ہوں، تو میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اتنے میرے پاس پیسے ہیں، تو یا تو میں اس کا کرایہ دے دوں یا میں کھانا کھا لوں، بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. اس کو کھانا وانا کھلایا تو یہی بات پھر چل پڑی. تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ تہاڈا گزارا ہو جاندہ ہے؟ اس نے کہا بڑا سونا، دیکھو روٹی تہاڈے کول کھا لئیے، کرایہ میرے کول ہے وہ میں اپنے گھر چلے جانا، پنڈ چلے جانا. تو اصل میں بات یہ والی ہوتی ہے کہ ہاں یہ کہ ایک ریڈیو پہ ہم نے پروگرام کیا FM 102.2 پہ، تو ایسے لوگوں کے جن کی انکم کم ہوتی ہے ان کے انٹرویو کیے. اچھا. ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ گزارا نہیں ہوتا. سب کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا. ٹیکسی والے تھے، نرسیں تھیں، چوکیدار تھے، گارڈ تھے، سب نے یہ کہا جی کہ اللہ کا شکر ہے. اور لیکن اگر اوپر جائیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو پہلے ٹاپ 10 فیملیز کو بھی لے لیں اگر، تو وہ یہی کہیں گے کہ گزارا نہیں ہوتا ہے، مہنگائی بڑی ہو. ہمارے کزن تھے، فوت ہو گئے اللہ بخشے. وہ ایک صاحب جن کی ایک فلور مل بھی تھی اور پھر پتہ نہیں اور بھی کوئی فیکٹریاں، اور ادھر گدون والی سائڈ پہ کوئی اور بھی کوئی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا.
انڈسٹریل ایریا میں. تو وہ اکٹھے کہیں سے آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی ہماری فیکٹریاں ہیں, تو کہتے ہیں کہ نیند بڑی مشکل آتی ہے, یہ تو پھر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ تو اس سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. اور ساتھ پھر رونا شروع ہو گئے کہ دیکھیں وہ فلاں فیکٹری ہم نے لگائی تو فلاں سے اتنا بینک سے اتنا قرضہ لیا, تو وہ اب وہ ادا کرنا ہے, تو فلاں حکومت نے کہا کہ ہمیں ووٹ دے سپورٹ کریں تو ہم آپ کو یہ معاف کر دیں گے, تو وہ جب وہ آئے تو انہوں نے اور لگا دیا. تو اب پھر یعنی وہ ایک جو فیکٹری تھی اس سے لگانے کے لیے مزید, اور وہ وہی والی بات ہے کہ ابن جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کی جو ہے نا, یعنی اس کی جو مزاج ہے یا نیچر ہے, مفہوم ہے بات کہ وہ ایسی ہے کہ اس کے سامنے, اس کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو تو یہ دوسرے کی جو ہے نا وہ تمنا کرے گا. لاچی لوگ. تو کچھ سنائیں گے, ٹائم تھوڑا چلتا جا رہا ہے. ہاں, آج ہمارے پاس یا کھری سنائیں گے. بشیر بدر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں, اور پچھلے دنوں میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, غالباً پچھلے سال دیکھ رہا تھا, تو ضعیف بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کی یادداشت بھی پورے طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی. اور وہ کوئی خاتون کسی چینل سے آئی ہوئی تھیں, تو وہ ان کا کوئی ایک شعر سناتی تھے نا, تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے واہ بڑا اچھا ہے, کس کا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کی بیوی اور ان کا ایک بچہ بھی کوئی ساتھ تھا, تو وہ جو میزبان خاتون تھی وہ ان کو کوئی ایک مصرع آدھا سناتے تھے. تو وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی یاد میں آتا ہے تو وہ کوئی ایک لفظ اس کے ساتھ کہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ آئیں. اور تو یہ بہرحال وہ ایک وقت کی بات ہے, اور یہ نکل آئی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح پہلے سے نہیں نکالی ہوئی, لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے. بشیر بدر. اداسی کے چہرے پڑا مت کرو, اداسی کے چہرے پڑا مت کرو, غزل آنسوؤں سے لکھا مت کرو. بہرحال یہ آگ ہی آگ ہے, چراغوں کو ایسے چھوا مت کرو. دعا آنسوؤں میں کھلا پھول ہے, کیا کہنا, دعا آنسوؤں میں کھلا پھول ہے, کسی کے لیے بد دعا مت کرو. بہت اعلیٰ. تمہیں لوگ کہنے لگیں بے وفا, تمہیں لوگ کہنے لگیں بے وفا, زمانے سے اتنی وفا مت کرو. اگر واقعی تم پریشان ہو کسی اور سے تذکرہ مت کرو. خدا کے لیے چاندنی رات میں اکیلے اکیلے پھرا مت کرو. واہ واہ, بہت اچھا جی. اچھا, دعا بھی ایک زبردست کنسیپٹ ہے ہمارے پاس, مسلمانوں کے پاس, کہ ہمیں کوئی اور سہارا نہ ملے تو ہمیں اس کا سہارا ہوتا ہے نا, تو ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. وہ ایک میرا خیال آپ شاید اس کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وہ مجھے شعر, مطلب میں اب تک زندگی میں جو شعر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے اوپر ہے, میں نے جتنی شاعری پڑھی ہے, جتنا مجھے یاد ہے. کیا شعر ہے, میں وہ ہے کہ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں. کیا کہنے, وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے. کیا کہنے, کیا کہنے. یعنی جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا اس کو, اور پھر اس کے کتنے نام ہیں, جو نام آپ کے اس زبان پہ آتا ہے آپ اس کو مجھے کئی ناموں سے پکارتے ہیں. دو چیزیں اکٹھی یاد آ گئیں, ہاں, دونوں کا دوسرے سے تعلق ہے. جی. میرے ماموں واقعہ سنا رہے تھے جو کہ میرے سسر بھی ہیں. جی جی. وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے. کہتے ہیں میں بیل بجی باہر, تو میں باہر نکلا کہ دیکھوں کون ہے, تو باہر ایک درویش بزرگ کھڑے تھے, ایک شخص کھڑا تھا اجنبی. تو کہنے لگا جی دعا کرو. تو میں نے ہاتھ اٹھا لیے, اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کی. وہ اپنے رستے چلا گیا, ہمیں اندر آ گیا. کیا بات ہے, لگ گیا اشفاق صاحب کے ڈرامے کا سین ہے. اور دوسری یہ ہے کہ حدیث مبارک کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ کتنا آسان کام ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ہائر کر لیں کہ یار تم میرے لیے دعا کرو. ہمیں نے صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. تو بھائی آج سے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہو تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں.